میں نہیں سمجھتا کہ جتنی بھی بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ریلی چاہتے ہیں دل سے اس ملک میں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی جو 25 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کل کا جو سینٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے بابر اعوان صاحب نے، وہ آئی اوپنر ہے، وہ اتنا آسانی سے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، آپ نے اخبارات میں بھی ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے بابر اعوان. یہی وجہ ہے کہ 3 اٹارنی جنرل جو ریزائن کر گئے، سیکٹری ہم نے دیکھا لا ریزائن کر گئے، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس کا جواب دیں گے. تو آپ کے خیال میں وہاں کیا لگتا ہے، کیا کہیں گے؟ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹسز کی بات کریں گے، یا آپ کے خیال میں انہیں اپنا نقطہ نظر واضح طور پہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، یا ہماری گورنمنٹ صحیح ہے این آر او کے مسئلے پہ؟ احتشام صاحب میرے سامنے جب ایسا سوال آتا ہے تو میں تاریخ سے اس کی کچھ حوالے لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ تاریخ میں جب ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. 14 سینچری میں کنگ رچرڈ نے اپنا ایک پسندیدہ لائر جو تھا اس کو چیف جسٹس بنا دیا تھا، اور رشاکسی شروع ہو گئی تھی چیف جسٹس، کنگ اور پارلیمنٹ کے درمیان. کنگ نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے خلاف ایک فیصلہ دے دیں. چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور عوام ایک موب کی صورت میں کٹھے ہو گئے. انہوں نے چیف جسٹس کو گلے سے پکڑ لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تو تیسری یا چوتھی پاور کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. انڈیا ایک واحد اگزامپل ایسی ہے جہاں پہ کہ تیسری یا چوتھی پاور کی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. دونوں انسٹیٹیوشنز نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نیا بیلنس آف پاور کیا ہوگا، اور انڈین پارلیمنٹ اور ہمارے نہیں ہو سکتا ایسا. مجھے لگ رہا پھر ایک امریکن ماڈل بھی آتا ہے جس میں سینٹ نے انٹروین کر دیا اور پریزیڈنٹ روزویلٹ کو. کچھ چیزیں تو ہم نے لے لی ہیں انہی کے، وہ جو جوڈیشری کا سسٹم سینٹ کمیٹی ہم نے بنائی ہے کہ جی وہاں پہ ججز کی تعیناتی ہوگی، ان کو اپروو کریں گے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ جو ہے سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ ایبسولوٹلی انیکٹیو ہے اور ڈیپ ہائپرنیشن میں گئی ہوئی ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آئے گی اور ان دونوں اداروں کے درمیان میں جو رسا کشی ہو رہی ہے اس کا فیصلہ کرے گی. تو رہ جاتی ہے فوج، پاک فوج. اگر یہ تصادم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا پروجیکٹائل اسی ڈائریکشن میں جاتا ہے، تو پاک فوج انٹروین کرے گی. اور پاک فوج کا جہاں تک میں سائیکالوجی سمجھا ہوں، ایک تو ان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اپنی پرائمری رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کرنا ہے ان کو، اندرونی اینیمیز سے بھی اور بیرونی اینیمی سے بھی. دوسری چیز جو میں کچھ مہینوں میں سمجھا ہوں کہ پاک آرمی از ویری کنسرنڈ اینڈ کیئرفل اباؤٹ پبلک سپورٹ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف پبلک سپورٹ جائے گی ہمیں اسی طرف جانا ہوگا، ورنہ ہم اپنی پرائمری رسپانسبلٹی پوری نہیں کر پائیں گے. گیج کر رہے ہیں آج کل وہ، اور یہ ہوگا یہ فیصلہ نہ عدالت میں رہے گا اور نہ سیاست کے میدان میں رہے گا. یہ پبلک سپورٹ کے بیسس کے اوپر طے کیا جائے گا کہ ایگزیکٹو جیتے گی اور یا کورٹ جیتے گی. شیخ صاحب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں. جو کراچی کے حالات ایک دم سے ہم نے دیکھا خراب ہو گئے، وہ جو کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں کی خاموشی تھی. آپ جی فاروق صاحب کا تھوڑا سا جواب میں دے دوں. جیسے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نیند میں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جاگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آنی ہے. اور جو بھی مطلب ابھی اگر پارلیمنٹ اپنا بھرپور رول پلے کرے گی نظام کو بچانے کے لیے. اور اگر دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عوامی سطح کا کیا پیمانہ ہے. دیکھیں ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں 2-3 دن پہلے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بھرپور طریقے سے عوام نے اس میں حصہ لیا ہے. اگر انہیں اپنے ممبروں پہ یا پارلیمنٹ پہ، مطلب یہی ایک ذریعہ ہے نا کہ پارلیمنٹ کے. آخری وقت ہمارے پاس آ گیا شیخ صاحب، تھوڑا سا پوچھ لوں کراچی کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ پھر ہم دیکھ رہے ہیں 18 انفارچونیٹلی مارے گئے، اور اس میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی این پی کے سارے لوگ شامل ہیں. یہ کون کرا رہے ہیں؟ وہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، سنا ہے پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں، اس کے بعد ہی کام شروع ہو گیا. جی یہ بالکل انفارچونیٹلی یہ بڑی خراب چیز ہے، اور ایک غریب آدمی مارا جاتا ہے. جو ابھی تک جو مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس میں زیادہ کلنگ جو ہوئی ہے وہ ان غریب پٹھانوں کی ہوئی ہے جو وہاں روڈ کھودتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب جو کہ این پی بھی ہماری الائی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے. مصیبت یہ ہے کہ یہاں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے. کراچی جو ہے وہ ایک منی پاکستان ہے، وہاں پر ہر ایک کو رہنے کا حق حاصل. جی خرم صاحب کیا کہیں گے؟ کراچی کے واقعات پھر آگ لگ گئی وہاں پہ. واقعات میں مفادات کی جنگ ہے. کن کے مفادات ہیں؟ تینوں پارٹیوں کے مفادات ہیں. وہاں ریئل اسٹیٹ کے ایشوز ہیں، قبضہ گروپوں کے ایشوز، مافیاز ہیں سارے. جی ہوتا ہی ہے ٹمبر مافیا ہیں. شام صاحب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی قبضہ گروپ کسی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے اور وہ پھر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہاں جھنڈا لگا دیتا ہے تاکہ اس کو کوئی نہ چھیڑے.
اور پھر ظاہر ہے دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں وہ پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی کا سہارا لے کر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کرتے ہیں، جو تشدد کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ کوشچن یہی ہے کہ یہاں جب جو کہتے ہیں نا کہ مفادات کی، پیسے کے مفادات آئے ہیں تو پھر مفاہمت بخارات بن کر ہوا میں آپ کے خیال میں یہ کون کر رہا ہے؟ جی میں اس معاملے میں کون کرا رہا ہے؟ مختلف میں وہاں مختلف قبضہ گروپ ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بجٹ سے پہلے دیکھیں اس طرح کے حالات واقعات ہونا جو ہے نا وہ بہت ہی خوفناک، یہ سگنل میسج ہے کہ بھی ٹھیک ہے آئندہ کی جو پرائرٹیز آپ سیٹ کرنے جا رہے ہیں اکنامک کی، وہ تو اب بالکل خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کراچی بڑا شہر ہے، وہاں پہ پھر امن خراب کر دیا گیا۔ دیکھیے 3 ڈفرینٹ لیئرز پہ وائلنس ہو رہا ہے۔ ایک تو پولیٹیکل لیول پہ وائلنس ہے، ٹرائینگولر وائلنس ہے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، یہ تینوں اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سیکیور کرتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں، یہ تشدد سے اور وائلنس سے پارلیمنٹ کے باہر کرتے ہیں۔ پھر اتنا بڑا شہر ہے، 2 کروڑ آدمی رہتے ہیں وہاں پہ، کرمنل گینگز ہیں وہاں پہ، قبضہ گروپس ہیں جیسے خرم صاحب نے کہا، پھر ایک سیکٹیرین وائلنس چل رہا ہے، اور پھر بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی نیت اس وقت نہیں ہے کہ اس شہر کو ٹھیک کیا جائے۔ وہ جس قسم کی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں، یہ 8واں یا 9واں بڑا شہر ہے پوری دنیا میں، جتنے بھی اس لیول کے شہر ہیں ان میں اس قسم کا وائلنس آتا ہے، اور پولیٹیکل لیڈرز پھر ایسی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں جو ایسے وائلنس کے انسیڈنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز سول ایڈمنسٹریشن ایسی کریٹ کرتے ہیں جو ان کو اپنے جھگڑوں کے لیے سوٹ کرے، اور نہ کہ وہ جو شہر میں وائلنس ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ ہم گفتگو کی ہم نے دیکھنا یہ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ مختلف پارٹیوں کی اور حکومت کی کتنی سمجھدار ہے اور کتنے بہتر طریقے سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے گی۔ بظاہر میں لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے یہ کنفرنٹیشن، جس کو ڈاکٹر صاحب نے نام دیا رسا کشی کا، یہ کب تک چلے گی؟ اب 25 تاریخ کا انتظار ہے، اس کے بعد پھر یوں لگتا ہے کہ معاملات اچھے ہوں گے برے ہوں گے۔ حکومت اب کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے؟ سسٹم کو بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ آرمی کے انٹروینشن کا بھی خطرے کی لوگ گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جی سینیٹر اسلام الدین شیخ صاحب کا، خرم دستگیر خان صاحب کا، ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔